ایک لڑکی اپنے عاشق کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مولوی: کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی: مرتے دم تک مجھ سے چمی مانگتا رہا مگر میں نے نہ دی۔ مولوی: تم مجھے چمی دے دو، میں پڑھ کر بخش دوں گا۔ لڑکی: حرامدیا، اے چمی ہے، کوئی جمعرات دی روٹی نہیں؟ سپاہی: سر جی چھٹی چاہیے، پنڈ جانا ہے۔ کرنل: اوکے، چھٹی تم کو مل جائے گی، پہلے دشمن کا ٹینک چھین کر لاؤ۔ سپاہی: سر ہنی لے کے آیا، اے تے گل ہی کوئی نہیں۔ سپاہی 10 منٹ بعد ٹینک کے ساتھ آتا ہے۔ کرنل حیرت سے: ارے واہ، تم واقعی یہ ٹینک دشمن سے چھین کر لائے ہو؟ سپاہی: آہو جی، جدوں دشمن دے سپاہی نوں چھٹی چاہیدی ہوندی ہے او ساڈا ٹینک منگ کے لے جاندے نے، اج میں انہاں کولوں منگ کے لے آیا واں۔ ایک لڑکا اور لڑکی پارک میں ملنے گئے، وہاں لڑکے کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ وہ لڑکی کو دیکھنے لگا کہ شاید وہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر زخم پر باندھے گی۔ لڑکی فوراً سمجھ گئی اور لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی: سوچی بھی نہ، 3200 دا سوٹ ہے میرا۔ ایک آدمی کا ہونٹ جلا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کیسے جلا؟ آدمی بولا: بس یار، وہ تمہاری بھابھی میکے جا رہی تھی تو اس کو چھوڑنے اسٹیشن گیا تھا، بس ٹرین نے جیسے ہی ہارن بجایا تو میں نے خوشی کے مارے ٹرین کا گرم انجن چوم لیا۔ ایک فیصل آباد کا پنجابی حج کرنے گیا، واپس آیا تو دوست نے پوچھا وہاں شیطان کو پتھر مارے تھے؟ پنجابی: پتھر مارن دا تے موقع نہیں ملیا، پر میں گالاں چنگیاں کڈیاں۔ ایک چھوٹا بچہ تھانے کے سامنے روڈ پر پوٹی کر رہا تھا، پولیس نے اسے پکڑ لیا اور اسے جیل لے جانے لگے تو بچہ ہنستے ہوئے بولا: قانون کے رکھوالو، ثبوت تو اٹھا لو۔ پٹھان: جان تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ لڑکی: کیوں، کیا ہوا؟ پٹھان: اب میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو تم شرماتی نہیں ہو۔ لڑکی: کمینے، پچھلی مرتبہ جب میں نے شرما کر آنکھیں بند کی تھیں تو تم میرے پرس سے 300 روپے چوری کر کے بھاگ گیا تھا۔ ایک لڑکا پیپسی سامنے رکھے اداس بیٹھا تھا، اس کا دوست آیا، پیپسی اٹھا کر پی لی اور پوچھا: یار تم اداس کیوں بیٹھا ہے؟ دوست بولا: یار آج کا دن ہی منحوس ہے، صبح بیوی سے جھگڑا ہو گیا، راستے میں کار خراب ہو گئی، آفس لیٹ پہنچا تو مالک نے نوکری سے نکال دیا، اب خودکشی کرنے کے لیے پیپسی میں زہر ملایا تو وہ بھی تو پی گیا۔ 18 سال سے 60 سال تک اکثر پاکستانیوں کا ایک ہی ڈائیلاگ ہوتا ہے کہ اپنا ٹائم آئے گا، اور پھر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے: رشتہ داراں نوں بلا لو، اندا ٹائم آ گیا جے۔ ایک مراسی کو اتنی زور سے چھینک آئی کہ اس کی پتلون اتر گئی، مراسی مسکرا کر بولا: آج تو یاد کرنے والے نے حد ہی کر دی۔ 50 سال کا پی ایچ ڈی لڑکا لڑکی دیکھنے گیا، لڑکی کی ماں نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی، ہوش میں آ کر بولی: یہ کمینہ 20 سال پہلے مجھے بھی دیکھنے آیا تھا۔ سردار نے سائیکل چلاتے ہوئے ایک آدمی کو ٹکر مار دی۔ سردار: غصہ نہ کرو پاجی، آپ بہت خوش قسمت ہو۔ آدمی: وہ کیسے؟ سردار: آج میری چھٹی ہے ورنہ میں ٹرک چلاتا ہوں۔ بیوی: جب میں تم پر غصہ کرتی ہوں تو تم اپنا غصہ کہاں نکالتے ہو؟ ڈرپوک شوہر: ٹوائلٹ صاف کر کے۔ بیوی ہنستے ہوئے: کیسے صاف کرتے ہو؟ شوہر: تمہارے ٹوتھ برش سے۔ سردار ہسپتال میں اونچی آواز کر کے رو رہا تھا۔ ڈاکٹر: کیا ہوا سردار جی؟ سردار: 15 سال بعد بچہ ہوا اور وہ بھی چھوٹا سا۔ پہلوان کی ٹانگ نیلی ہو گئی۔ حکیم: زہر پھیل گیا ہے، کاٹنی پڑے گی۔ مجبوراً کاٹ دی، 3 دن بعد دوسری ٹانگ بھی نیلی ہو گئی۔ ڈاکٹر بولا: یہ بھی کاٹنی پڑے گی، زہر کافی پھیل گیا ہے۔ 8 دن کے بعد لکڑی کی ٹانگیں بھی نیلی ہو گئی۔ حکیم: اب سمجھ آئی، تمہاری دھوتی کا رنگ اترتا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔
ایک شخص نے بزرگ سے پوچھا دنیا میں دوست اور دشمن کی پہچان کیسے کی جائے؟ بزرگ نے غور سے سنا، پھر جیب سے ایک ماچس کی ڈبیا نکالی، اس میں سے 2 تیلیاں اٹھائیں، ایک تیلی واپس رکھ دی اور ایک تیلی کو توڑ کر اس کے 2 حصے کیے، اگلا حصہ پھینک دیا اور پچھلے حصے کو کان میں پھیرتے ہوئے بولے، پتر اے تے مینوں بھی نہیں پتا۔ ٹیچر بجلی کہاں سے آتی ہے؟ بچہ میرے ماموں کے گھر سے۔ ٹیچر وہ کیسے؟ بچہ جب بجلی جاتی ہے تو ابا جی کہتے ہیں سالوں نے پھر بجلی بند کر دی۔ 4 پٹھان جنازے کو تیزی سے لے کر قبروں کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ کسی آدمی نے دیکھا اور بولا لالا شرم کرو نیچے مڑتے ہیں۔ پٹھان بولا تو لالا اوپر کون سا ہم نے ورلڈ کپ اٹھایا ہوا ہے؟ 2 پٹھان بینک لوٹنے گئے مگر پستول لے جانا بھول گئے، لیکن پھر بھی بینک لوٹ لیا۔ بھلا کیسے؟ بینک مینیجر بھی پٹھان تھا، بولا پستول کل دکھا دینا، ہم کو تمہاری زبان پر اعتبار ہے۔ شیخ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، بیگم نے کہا امام مسجد کو بلا لاؤ، بچے کے کان میں اذان دینی ہے۔ شیخ بہت کنجوس تھا، اس نے سوچا کہ مولوی کو تو 100-200 روپے بھی دینا پڑیں گے، تو شیخ نے بیوی سے کہا اذان تو میں خود بھی دے سکتا ہوں۔ بیگم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر 2 اذان۔ شیخ بچے کے کان کے قریب منہ لے جا کے زور سے بولا ککڑوں کڑوں۔ 3 میراثی ایک چارپائی پر سو رہے تھے، تینوں کو جگہ کم پڑ رہی تھی۔ ایک میراثی اٹھ کر نیچے زمین پر لیٹ گیا تو باقی 2 میراثی بولے واپس آجا یار، اب جگہ کھلی ہو گئی ہے۔ بیوی کا شک ختم کرنے کے لیے شوہر نے داڑھی رکھ لی اور 5 وقت کی نماز شروع کر دی، لیکن پھر بھی بیوی بولی اب یہ کمینہ حوروں کے چکر میں ہے۔ ایک دن بشیرہ چرسی تبلیغ کرنے والوں کے ہاتھ لگ گیا، اس کو تبلیغی جماعت والوں نے چرس چھڑوا کر راہ راست پر لگا دیا۔ اب وہ جماعت کے ساتھ جہاں بھی جاتا تو اس کا تعارف کروایا جاتا کہ یہ ہمارا بھائی بشیر ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے تبلیغی بھائیوں نے اس کی چرس چھڑوا دی۔ تبلیغی دوستوں نے ایک دن اس کا تعارف کروایا کہ بشیر بھائی ان مسلمانوں کو بتاؤ کہ کیسے تم نے تبلیغی جماعت سے متاثر ہو کر اپنی چرس چھوڑ دی۔ بس پھر بشیرہ روتے ہوئے بولا الحمدللہ اللہ پاک نے میرا بہت پردہ رکھا ہوا تھا، لیکن اچانک مجھے یہ تبلیغی بھائی مل گئے۔ خدا کی قسم اتنا تو میں چرس پیتے ہوئے بدنام نہیں ہوا تھا جتنا میں چرس چھوڑ کر ہو رہا ہوں۔ ایک پاکستانی، ہندوستانی اور فلپائنی کو شراب پینے کے جرم میں سعودی عرب میں 50 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ جلاد نے فلپائنی سے کوڑے لگنے سے پہلے پوچھا اپنی کوئی ایک خواہش بتاؤ۔ فلپائنی جناب میری کمر پر ایک تکیہ باندھ کر کوڑے لگائے جائیں۔ اس کی خواہش پوری کی گئی۔ جلاد نے پھر ہندوستانی سے کوڑے لگنے سے پہلے پوچھا تم بھی کوئی اپنی ایک خواہش بتاؤ۔ ہندوستانی بولا جناب میری کمر پر 2 تکیے باندھ کر کوڑے لگائے جائیں۔ اس کی بھی خواہش پوری کی گئی۔ جلاد نے پھر پاکستانی سے کوڑے لگنے سے پہلے پوچھا کہ تم بھی اپنی ایک خواہش بتاؤ۔ پاکستانی بولا جناب میری 2 خواہشات ہیں، اگر دونوں کو پوری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک کی بھی ضرورت نہیں۔ جلاد ناک منہ بسوڑتے ہوئے بولا اچھا تم سے مجھے ہمدردی ہے، تم اپنی خواہشات بتاؤ۔ پاکستانی بولا جناب مجھے 50 کی بجائے 100 کوڑے مارے جائیں۔ جلاد حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے بولا اور دوسری خواہش کیا ہے؟ پاکستانی بولا جناب میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میری کمر پر ہندوستانی کو باندھ کر کوڑے لگائے جائیں۔ ایک پٹھان کو روزے میں پیاس بہت لگی ہوئی تھی، پاس بیٹھا ایک آدمی پانی پی رہا تھا۔ پٹھان نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا یا اللہ اگر اس بندے کو ہم نے جنت میں دیکھا تو اس کا خیر نہیں۔